دوستو جب سے ہی اسرائیل اور فلسطین کے بیچ یہ خطرناک جنگ شروع ہوئی ہے تب سے ہی دنیا بھر میں رہنے والے لوگوں کی طرف سے سب سے زیادہ اس انسان کے بارے میں سرچ کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی انسان ہے کہ جس کو ویسے جانا تو ابو عبیدہ کے نام سے جاتا ہے، مگر اس انسان کا اصلی نام کیا ہے نہ تو یہ کسی کو پتا ہے، اور یہ انسان اصل میں دکھتا کیسا ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس انسان کے بارے میں دنیا بھر کے لوگ آج جاننا چاہتے ہیں اور جس انسان کی کھوج دنیا بھر کے لوگ آج کر رہے ہیں، اس کی کھوج تو امریکہ اور اسرائیل پچھلے 17 سال سے کر رہے ہیں، مگر اس لمبے پیریڈ میں ان کی ہر کوشش ہی ناکام ثابت ہوئی ہے۔ اپنے پورے چہرے کو ایک لال رومال کی مدد سے کور کر کے اور ڈریس کے طور پر ایک وردی پہن کر یہ انسان کچھ پل کے لیے اچانک سے ٹی وی کی اسکرین پر ظاہر ہوتا ہے، اور بس ان کچھ پلوں میں ہی پوری دنیا میں نیوز کے ذریعے سے افراتفری کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ شروع سے ہی فلسطین اور اسرائیل کی اس جنگ میں ابو عبیدہ فلسطین کا چہرہ بن چکا ہے۔ غزہ کے اندر کیا چل رہا ہے، حماس کے لڑاکے کس طرح سے لڑ رہے ہیں، کس کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ابو عبیدہ کی طرف سے ہی بتایا جاتا ہے۔ چاہے حماس کی طرف سے کوئی اعلان کرنا ہو، اسرائیل کو کوئی وارننگ دینا ہو یا پھر کوئی ڈیل وغیرہ کرنا ہو، ہر کام ہی ابو عبیدہ کی زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ دوستو ویسے تو ابو عبیدہ فلسطین کے علاقوں میں پہلے سے ہی کافی مشہور تھا اور بڑے شوق کے ساتھ ہی فلسطین کے لوگوں کی طرف سے ابو عبیدہ کو سنا ہی جاتا تھا، مگر باقی دنیا میں اور اسپیشلی عرب کے باقی دیشوں میں ابو عبیدہ کی پاپولیرٹی پچھلے 1 سے 2 مہینے کے اندر کافی اوپر پہنچ گئی ہے۔ فلسطین کو سپورٹ کرنے والے لوگ عرب دیشوں میں اس انسان کو ایک ہیرو کے طور پر یا پھر یہ کہیے کہ ایک سمبل کے طور پر پریزنٹ کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑے لوگ تو بڑے لوگ بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ابو عبیدہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں یا پھر اس کی طرح گیٹ اپ لے رہے ہیں، مطلب اس کی طرح ڈریس وغیرہ پہن کر سڑکوں پر گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عرب دیش تو عرب دیش رہے بلکہ ترکی میں بھی اب ابو عبیدہ حد سے زیادہ مشہور ہو چکا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ترکی کے راشٹرپتی تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ حماس کوئی آتنکوادی گروپ نہیں بلکہ فریڈم فائٹرز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی استنبول کے ایک مین اور ایتہاسک قلعے کی دیوار کے اوپر ابو عبیدہ کے ایک بہت بڑے پوسٹر کو لگا دیا گیا تھا۔ اور تو اور ابھی کچھ دن پہلے ہی جیسا کہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مطلب کہ اینٹلی بلنکن نے ٹرکی کا دورہ کیا تھا تو ان کے دورے سے پہلے ہی ٹرکی کے کچھ لوگوں نے اس مین روڈ کے اوپر ابو عبیدہ کا ایک بڑا سا پکچر لگا دیا تھا کہ جس روڈ سے اینٹونی بلنکن کو گزرنا تھا۔ اسرائیل نے جب سے ہی غزہ کے اندر گراؤنڈ انویژن شروع کیا ہے تب سے ہی یہ انسان جب بھی اسکرین کے اوپر نظر آتا ہے تب ہمیشہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے کوئی نہ کوئی خطرے کی گھنٹی بجا کر چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ابو عبیدہ جو پہلے سے ہی اسرائیل کی وانٹیڈ لسٹ میں شامل تھا اب اس کو اور بھی زیادہ تیزی کے ساتھ ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو دوستو اب سوال یہی ہے کہ آخر یہ انسان ہے کون، اس انسان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور آخر اسرائیل لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس انسان تک پہنچ کیوں نہیں پاتا ہے۔ تو دوستو انٹرنیٹ پر تو ابو عبیدہ سے ریلیٹڈ زیادہ کچھ جانکاری موجود نہیں ہے، جو تھوڑی بہت جانکاری موجود ہے اس کے مطابق سن 2006 میں پہلی بار ابو عبیدہ دنیا کے سامنے اس طرح سے نظر آیا تھا۔ حماس کے دوسرے بہت سارے لڑاکوں کی طرح ابو عبیدہ کے بارے میں بھی یہی مانا جاتا ہے کہ ابو عبیدہ کی عمر شاید لگ بھگ 7 سال کے قریب ہی رہی ہوگی کہ جب اسرائیلی حملے میں ابو عبیدہ کی پوری فیملی اس دنیا سے چل بسی تھی۔ یہ بندہ تعلیم کے لحاظ سے بھی کافی پڑھا لکھا ہے اور اس نے ایک اچھی اور ریپیوٹڈ یونیورسٹی سے ماسٹر کی ڈگری لی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ بندہ ایک لمبے وقت سے حماس گروپ کے اسپوکس پرسن جیسی ایک بڑی ذمہ داری کو نبھاتا آ رہا ہے۔ اب جہاں تک معاملہ اصلی نام کا ہے تو یہ تک کہا جاتا ہے کہ ابو عبیدہ کے آس پاس میں جو سیکیورٹی گارڈ رہتے ہیں وہ بھی ابو عبیدہ کا اصلی نام نہیں جانتے ہیں۔ ابو عبیدہ اس انسان کا اصلی نام تو نہیں ہے بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف ایک ٹائٹل ہے کہ جو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے، اور ویکیپیڈیا کے مطابق بھی اس بندے نے یہ جو اپنا نام ابو عبیدہ چنا ہے یہ کہیں نہ کہیں اتہاس کے انہی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سے انسپائر ہے کہ جو کسی دور میں نہ صرف پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہوا کرتے تھے بلکہ خلافت راشدہ کے دور میں حضرت خالد بن ولید کے بعد مسلم فوج کے کمانڈر بھی ہوا کرتے تھے، جن کی لیڈرشپ میں مسلم فوجوں نے بڑی بڑی جیت حاصل کی تھی۔ یہ انسان کہ جس کو آلریڈی حماس کی آواز مانا جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ غزہ کے اندر آج کے دور میں جو خطرناک سرنگوں کا جال موجود ہے کہ جو اس وقت اسرائیل کے لیے سب سے بڑی چنوتی بنا ہوا ہے، اس کو بنانے کا آئیڈیا بھی سب سے پہلے شاید اسی انسان کے دماغ میں آیا تھا۔
मतलब ایسا کرنے کا مشورہ حماس کے بڑے لیڈرز کو ابو عبیدہ نے ہی دیا تھا۔ دوستو اگر آپ لوگ کچھ وقت پیچھے جاؤ گے تو فیس بک اور ٹویٹر جو اب ایکس ہو چکا ہے، ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ابو عبیدہ کا اپنا اکاؤنٹ بھی ہوا کرتا تھا، مگر اسرائیل نے اس کو بین کروا دیا، جس کے بعد اب حماس کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے یا پھر ٹیلی گرام وغیرہ کے ذریعے سے ہی ابو عبیدہ کے اسٹیٹمنٹ اور اس کی ویڈیوز ریلیز کی جاتی ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی اچانک سے اسرائیل کی فوج کی طرف سے ابو عبیدہ کو لے کر ایک بڑا دعویٰ بھی کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ لوگ اس بات کو کھوجنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ آخر یہ ابو عبیدہ ہے کون، مطلب ان لوگوں نے ابو عبیدہ کی اصلیت جان لی ہے۔ اور باقاعدہ اسرائیلی آرمی کی طرف سے سوشل میڈیا پر ایک فوٹو بھی اپلوڈ کیا گیا تھا، جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہی ابو عبیدہ ہے۔ لیکن دوستو لوگوں نے اسرائیل کے اس دعوے کو زیادہ سیریس نہیں لیا۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ کیونکہ سن 2014 میں ایک بار اور بھی اسرائیل ابو عبیدہ کو لے کر اس طرح کا دعویٰ کر چکا ہے، اس وقت بھی باقاعدہ ایک فوٹو اپلوڈ کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ہم لوگ ابو عبیدہ کی اصلیت جان چکے ہیں اور یہی ابو عبیدہ ہے۔ دوستو سن 2008، سن 2012، سن 2014 اور ایون ابھی جو ریسنٹلی کانفلکٹ چل رہا ہے، مطلب کہ سن 2023 والی جنگ، ان چاروں ہی موقعوں پر اسرائیلی آرمی کی طرف سے ابو عبیدہ کے پورے گھر کو بھی اڑا دیا گیا، مگر چاروں ہی بار اسرائیل ابو عبیدہ کو ختم کرنے میں ناکام ثابت ہوا۔ فی الحال دوستو یہ تھی ابو عبیدہ سے ریلیٹڈ وہ کچھ انفارمیشن کہ جو انٹرنیٹ پر موجود ہے، اور ظاہر ہے اب زیادہ کچھ موجود نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو زیادہ کچھ بتا بھی نہیں سکتا ہوں۔ آج کے اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔